تو اس میں سے بصر ہماری جو ہے، اس کی نور جو ہے آنکھ کا، وہ اس کے پار نہیں گزر سکتا. جب ہمارا نہیں دیکھتا ان کو بھی نہیں دیکھتا. تو ہم نے کہا کہ آپ مولوی نہیں، آپ عربی نہیں پڑھے، آپ نے بخاری شریف نہیں پڑھی؟ کہاں پڑھی ہے؟ میں نے کہا کہاں پڑھی آپ بتائیے، کہاں پڑھی؟ صرف بخاری شریف کا نام لے دینے سے آتا ہے کہ بخاری شریف پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے آپ نے بخاری شریف؟ کہاں پڑھی ہے ہمارے علماء سے؟ میں نے کہا آپ نے اس میں نہیں پڑھا. تو حضور فرماتے ہیں میں اپنے اس منبر پر اب بیٹھا ہوا ہوں اور اس جگہ بیٹھ کر میں اپنا حوض دیکھ رہا ہوں. اگر بخاری شریف میں یہ موجود نہ ہو ہماری گردن اتار دو. اگر موجود ہے تو یہ بتاؤ دیوار زیادہ دور ہے یا حوض دور ہے؟ کروڑوں میلوں کا فاصلہ ہے حوض کے اور اس دنیا کے درمیان، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں میں یہاں بیٹھ کر جنت بھی دیکھ رہا ہوں. اگر یہ بخاری شریف میں موجود نہ ہو تو میں مجرم ہوں. ایک دفعہ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. پیار سے کہیے سبحان اللہ. پیار سے، ادھار سے نہیں، پیار سے کہیے. ہر مقرر کی ایک طرز نہیں ہوتی نا جی. میں شریک کرتا ہوں بات میں، تقریر ہی نہیں کرتا، تھوڑا تکرار بھی کرتا ہوں جی. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ بات وہی یاد رہتی ہے، صرف شبینے کرنے سے لوگوں کو یاد کچھ نہیں رہتا. گرامی قدر حضرات توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ حدیث نہیں ہے کہ میں اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، یہ حدیث نہیں ہے کہ میں جنت دیکھ رہا ہوں. فرمایا اگر وہاں کی دنیا کی چیزیں یہاں لانا منع نہ ہوتا تو میں جنت کے باغوں سے انگور کا ایک خوشہ توڑ کر آپ کے سامنے لا کر دے. بخاری شریف میں موجود، بخاری شریف میں موجود ہے. آپ نے کہاں دورہ حدیث شریف پڑھا ہے جی؟ کس محدث سے پڑھا ہے آپ؟ دیوار پیچھے نہیں دیکھتے؟ میں نے کہا کہاں کیوں نہیں دیکھتے؟ کہاں آنکھ نہیں دیکھتی؟ میں نے کہا تم نے بخاری میں یہ نہیں پڑھا، اس کی شرح میں علامہ عینی نے نہیں لکھا کہ نبی آنکھ سے دیکھنے کا محتاج ہی نہیں ہوتا؟ آنکھ کا ہی اگر مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ ہی نکال. کیوں؟ نحن نرى الاشیاء بواسطۃ الحس والنبی یری الاشیاء بواسطۃ الباطنۃ. ہم دیکھنے میں حواس کے محتاج ہیں، آنکھ کے محتاج ہیں. نبی دیکھنے میں آنکھ کا محتاج نہیں، اپنی نور بصیرت اور نور نبوت سے سارے جہان کا مشاہدہ فرما سکتے. ایسے ہی بس مولوی نہیں ہیں، مولوی مبلغ اسلام، ترجمان اہل سنت، سلطان المناظرین، حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی، جمعیت تبلیغ الاسلام. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم حواس کے ادراک میں حواس کے محتاج ہیں، انسان سب. نبی انسان ہوتے ہوئے حواس کا محتاج نہیں ہے. بولو نا سبحان اللہ، بولو. یہ بات ہے، اگر سمجھ آئی ہے تو کہو سبحان اللہ. نبی محتاج نہیں. اشیاء کے ادراک میں نبی حواس کا محتاج نہیں ہوتا. جو محتاج ہو وہ نبی نہیں ہوتا. کیوں؟ نبی بنتا کس سے ہے یہ بات آپ کو معلوم ہے؟ پہلا امتیاز یہ ہے کہ اس پر وحی آتی ہے اور وحی خود حواس سے اوپر ہے. کوئی آدمی اپنے حواس سے وحی لا کر دکھائے اور نبی تو پہلی وحی آنے سے ہی ممتاز ہو جاتا ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ جہاں سے حواس کی حد ختم ہوتی ہے وحی کی تو وہاں سے ابھی ابتدا ہوتی ہے. حواس ظاہرہ حواس باطنہ کی حدیں جہاں ختم ہو جاتی ہے وحی کا علاقہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. نبی پر پہلی وحی آتی ہے اسی وقت ہی وہ ساری مخلوق سے ممتاز ہو جاتا ہے. کیونکہ حواس کی دنیا جہاں ختم ہو گئی وحی کا تو علاقہ وہاں سے شروع ہوا ہے. کیا وحی کا علاقہ ادھر ہے حواس؟ نہیں. کہیے نا سبحان اللہ. تو سمجھا ہے ہی نہیں جس بات کو بات کرتے. الف بے نہیں آتی، مقام مصطفیٰ کی الف بے نہیں آتی، اور بیٹھے ہیں جی حضور کا ہم مقام بیان کریں گے. میں نے کہا یہ آپ کے بس کا روگ نہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں، اور یہ صرف علم سے سمجھ نہیں آتی. اس کے لیے کسی فقیر کی نظر ہونی چاہیے. خدا کی قسم سمجھ نہیں آتی علم سے. ہاں میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، صرف عام علم سے یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی. ہاں
اب حواس سے اگر وہی لانے کی کوشش کریں تو ایسی ہی ہوتی ہے جیسے مرزا قادیانی کو ملی، تو ایسی وہی ہوتی ہے، یا ایھا النبی ہو تو باورچی خانے میں ہی رہی ہو، وہ اس قسم کی وہی ہوتی ہے جو حواس سے لائی جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں ادھر وچ ہی رہی ہو جب تک ہو سکے، وہی ہے اس قسم کی ہوتی ہیں جو حواس سے لائی جائیں، عقل سے لائی جائیں، اپنے پروگرام کے مطابق لائی جائیں، اور وہ وہی ابھی مفتی صاحب مسجد شریف میں بیان فرما رہے تھے، ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ بیان فرمایا انہوں نے۔ وہ نبی کا، رسول کا ایک خاص علاقہ، خاص نسبت ہے، حواس سے بہت اوپر، حواس سے اوپر، اور اس بارے میں ہم کسی ابہام میں اور کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اہل سنت و جماعت آج نبی علیہ السلام کے میلاد کے دن بالکل دوپہر کے سورج کی طرح یہ بات ہمارے سامنے واضح ہے کہ اللہ جل شانہ نے ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا، یہ سارے علوم پر نبی علیہ السلام کے علم کو محیط فرما دیا۔ کیسے فرما دیا ہے؟ اس کی تصریحات موجود ہیں، تدریجن فرمایا ہے، اتنا فرمایا ہے، وہ بات الگ ہے۔ اب کیا ہے؟ اب تدریجن تو نہیں ہو رہا نا کہ ہم اس کو بیان کریں۔ ایک مناظرے میں ایک آدمی پوچھنے لگا یہ تدریجن ہوتا ہے، تدریجن، میں کہ وہ تدریجن بھی اب تو ترقی پر ہو گیا نا، اب اس کا تدریجن کا کیا ذکر کریں؟ مجھے کہ وہ تدریجن ہوتا ہے، فلاں مناظر نے کہا تدریجن ہوتا ہے، اور میں نے کہا تدریجن اب ہو رہا ہو تو اب تو کریں اس کا ذکر، جب اب مکمل ہو چکا تو اب کیا تدریج کا ذکر کریں؟ اب تو اپنی ترقی پہ پہنچ گیا وہ، اب تو نقطے کو بیان کرنا پڑے گا ہمارے لیے۔ بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ یہ خاص بات ہے کہ تدریجن ہے، میں نے کہا وہ درجے ہو چکے سارے، اب کیا کریں؟ اب تو پوری ترقی پر ہے نا۔ کوئی سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ خاص بات ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ مناظرے میں کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہوا یا کبارگی ہوا، میں نے کہا آہستہ آہستہ بھی ہوا، اب تو ہو چکا، اب کیا پوچھتے ہو؟ اب کیا پوچھتے ہو کہ اب بھی ہو رہا ہے؟ اب تو ہو چکا نا، جب ہو چکا تو اب تو وہ بیان کرنے دو جو ہو چکا۔ اور تم وہ لوگ کے بیٹھے ہوئے فلاں موقع پر نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوا تھا، اس موقع پر یہ کہا تھا، اس موقع پر یہ کہا تھا۔ میں نے کہا سارے موقع جب گزر گئے تب مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ہم تو اس موقع کے بھی بعد آئے ہیں نا، تو اب پہلے موقع کا ہم کیا ذکر کریں؟ جی اب اگر ایک آدمی بیرسٹر ہو گیا ہے، ایم اے پاس ہو گیا ہے، تو ہم اس کو کہیں تم تو کچی میں بھی پڑھتے تھے نا، نہیں سمجھ آئی؟ تم نرسری میں بھی پڑھتے تھے، تو تم اے سی جی سی کیا کہتے ہو اس میں بھی پڑھتے تھے، تم نے اے لیول، اس نے کہا کیا ہے پر کیا سر کھاتے ہو آپ، تو میں نے ماسٹر ڈگری کر لی ہے۔ بات سمجھ نہیں ہے آپ کی؟ ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے، تدریجن ہوتا ہے، پر جب ہو چکے تو پھر تدریجن کا کیا ذکر ہوتا ہے؟ اب ہو چکا جو ہونا تھا ہو گیا، آپ ترقی پہ پہنچ گئے، انتہا پہ پہنچ گئے، ہم آئے ان کے بعد، اب اس کا ذکر کریں گے جو آخری شان اللہ نے عطا فرما دی۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ سب پہلا ذکر کرتے رہیں گے۔ اب ایک آدمی بوڑھا بیٹھا ہے، اس کو کوئی آدمی کہے کہ تم بچے تھے نہیں، اپنے پاؤں پہ اپنے ہاتھوں پہ تم جو ہے نا اس طرح تم تو زمین پر ایسے لوٹتے تھے، رڑتے تھے تم، یہ کسی بوڑھے کو یہ یاد کریں، انہوں نے کہا ہوتا اب تو میرے پوتے بھی اسی طرح ہے۔ نہیں بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو اس کو کوئی اب وہ یاد دلائے جناب تم تو زمین پہ اس طرح لوٹا کرتے تھے، اس سے کہا لوٹا کرتے تھے پر اب تو پڑپوتے بھی لوٹا کرتے ہیں بھائی، چھوڑو بھی اس بات کو، اب نہیں سمجھ آئی؟ اب اس بات کو چھوڑو بھی، لوٹا کرتے تھے فلاں یہ بات ہوئی، اگا نہیں ابھی نہیں، میں کہا گزر گیا۔ تو جب اس گزری بات کا ذکر ابو بکر صدیق نے کبھی نہیں کی، کہو نا سبحان اللہ۔ تم ہمیں وہ یاد دلاتی ہو ابھی فلاں موقع پر چپ کیوں کی؟ فرمایا پھر کوئی بولا بھی نا، جب بول چکا تو اب چپ کرنے کا کیا ذکر؟ چھوڑو، کوئی مرض ہے اس طرف جاتے ہو۔ میں جس بات پر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اگر اس پر متوجہ نہ ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہے، سمجھ آئی؟ یعنی اس طرف جو جاتا ہے ہوتا مریض ہے وہ خبیث، اس پہلو پر جو جاتا ہے اندر مرض ہے، بڑی بڑی ڈیپلی کوئی بات ہوتی ضرور ہے اس کے اندر۔ آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی، 10 سال سے سلام پڑھ رہا ہے، میں نے کہا جب اس نقطۂ نظر پہ جاتا ہے تو ہے خبیث، اس انداز سے جب سوچتا ہے تو اندر کوئی بات ضرور ہے۔
آپ کہیں گے یہ آپ کا فلسفہ ہے؟ میں نے کہا میرا نہیں، یہ حضرت عمر کا فلسفہ ہے۔ تفسیر روح البیان اٹھا کے دیکھیے، سورہ عبس و تولی کے تحت عبس و تولی، علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مضافات میں ایک چھوٹی سی مسجد ہم نے بنائی، اس میں جو امام ہے نابینا ہے، وہ ہر نماز میں سورہ عبس و تولی پڑھتا ہے، جاری ہو سری ہو ہر وقت عبس و تولی پڑھتا ہے۔ اب سنو، عبس و تولی ان جاء العمى کیا قرآن نہیں ہے؟ اس کا ہر حرف پڑھنے کے 10 نیکیاں نہیں ہیں؟ اس کو پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے؟ بھائی چھونے کے لیے یہ سورت پڑھنی ہے، وضو ضروری نہیں؟ یہ کوئی 2 نمبر کا قرآن ہے؟ بولو بولو، بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ بلانا نہیں چاہیے تو غلط کہتا ہے جی، کوئی حرج نہیں، یہاں نہیں بولیں گے تو باہر آپ کو بولنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی، یہ میرا تجربہ ہے۔ حضرات بات سمجھیں کہ عبس و تولی 2 نمبر کا قرآن ہے؟ بولو بولو، اصلی قرآن ہے نا؟ تو کیا شکایت ہے جی؟ اس میں کیا شکایت ہے؟ یہ کوئی شکایت کا مقام ہے؟ قرآن پڑھتا ہے جی، یہ کوئی شکایت ہے؟ بس یہ اتنی کھلی بات ہوتی تو آپ ایسے ہی سمجھ جاتے، یہ تو ایسے ہی بات ہوئی تو کہتا ہے جی وہ نیکی کرتا ہے جی، شکایت ہے جی وہ نیکیاں کرتا ہے۔ شکایت کی اس بندے نے، پہلے تو صحابی کا ذہن دیکھو، زاویہ نگاہ دیکھو، اس کے سوچنے کا انداز دیکھو، اس بات پر کھٹک گیا کہ یہ عبس و تولی کیوں پڑھتا ہے۔ میں صدقے جاؤں صحابہ کے اس بات پر بھی کھٹک جاتے تھے، یہی تو بات ہے نا بھائی، کھٹک گیا، کھٹکا کیوں پہلے یہ سوچو۔ اور اس قدر جرم سمجھا کہ امیر المومنین کو شکایت کی جا کر، انہوں نے کہا جی ہمارا امام جو ہے نا اس کے بارے میں شکایت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا شکایت ہے؟ کہا جی عبس و تولی پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو واقعی شکایت کی بات ہے، اس کو بلاؤ، بلاؤ اس کو۔ آ گیا، فرمایا میں نے سنا تو عبس و تولی پڑھتا ہے ہر نماز میں۔ انہوں نے کہا جی پڑھتا ہوں میں، قرآن ہے نا؟ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے قرآن ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو عبس و تولی پڑھتا ہے؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں۔ میں کیوں پڑھتا ہے؟ عبس و تولی ہر نماز میں تو کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ عبس و تولی کی تلاوت محبوب ہے، پسند ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں پسند ہے؟ اس نے کہا اس لیے پسند ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے حبیب کو ایک مسئلے پر خبردار کیا ہے، خبردار کیا ہے، اور یہ جو اللہ نے خبردار کیا ہے نا لفظوں میں، اس انداز سے مجھے پیار ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس اندھے کو لے جاؤ، ابھی یہ منافق ہے اور ابھی اس کی گردن مار دو، ابھی اس کی گردن مار دو۔ فرمایا اوے اندھے خبیث، تجھے تنبیہ پر پیار آتا ہے، والا سوف یؤتیک ربک فترضی پر کیوں پیار نہیں آتا تمہیں؟ آہستہ کہیں کوئی سن نہ لے، سبحان اللہ۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نور قبلہ عالمی مبلغ اسلام، فخر المناظرین، شیر اہل سنت، ترجمان اہل سنت، جمعیت تبلیغ الاسلام۔ بات سمجھ آئی جناب؟ اس کی گردن مار دی گئی، تفسیر روح البیان اٹھا کے دیکھو، گردن کاٹ دی گئی اس اندھے امام کی جس نے عبس و تولی سے پیار کیا۔ کہتے ہیں مجھے یہ تنبیہ کا انداز پسند آتا ہے۔ فرمایا تجھے یہ پسند آتا ہے تو مجھے تیرا قتل کر دینا پسند آتا ہے۔ تو خبیث ہے، منافق ہے، عمر کے دور میں تو کیسے زندہ رہ جاتا ہے؟ عمر کے دور میں تو کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ مارو اس کو، یہ خبیث ہے۔ قرآن پڑھتا ہے، قرآن جناب، بولو نا، کیا پڑھتا ہے؟ مار دو، قتل کرو اس کو۔ کیوں؟ یہ منافق ہے، اسے تنبیہ پر پیار آتا ہے۔ بدھا واللیل اذا سجا پہ کیوں پیار نہیں آتا اسے؟ وللآخرۃ خیر لک من الاولی پہ اسے کیوں پیار نہیں آیا؟ اسے یا ایھا المزمل ہو، یا ایھا المدثر ہو، یاسین، طٰہٰ، اس پر پیار نہیں آتا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا پر پیار نہیں آتا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا پہ پیار نہیں آتا۔ اور لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی پر پیار نہیں آتا اس کو۔ اور اس کو شان والی آیتوں پر پیار نہیں آتا، تنبیہ پر پیار آتا ہے۔ اور جو اس نیت سے قرآن بھی پڑھے وہ قاری بھی لعنتی اور منافق ہے، زندہ رہنے کے قابل ہے۔
سے بولو، زور سے بولو. لہذا ہر قاری کو بھی آپ کوئی معیار نہ سمجھیں. قاری بھی وہ جو پہلے ایمان اور حسن نیت کے ساتھ قرآن پڑھتا. جب بھی قرآن کھولے اس نیت سے کھولے کہ میں قرآن کھولوں گا اور اپنے آقا کی عظمت بیان کروں. ایک مسلمان کا تو یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے، یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے. قرآن ہم پڑھیں، قرآن ٹھیکیدار اس کا بات کے بنے ہوئے ہیں. قرآن خود کہتا ہے اما الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الی رجسہم. جو دل میں مرض لے کر مجھے پڑھتے ہیں ان کا تو گند زیادہ ہو جاتا ہے. میری تلاوت کرنے سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ان کا گند اور بڑھ جاتا ہے، غلاظت بڑھ جاتی ہے ان کے دلوں میں. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جن کی نیت درست ہے قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے تو ان کا ایمان اور زیادہ قوت والا ہو جاتا ہے. اور کبھی فرق ہے، قرآن پڑھنے کا بھی فرق ہے، قرآن سننے کا بھی فرق ہے، اس میں نیت کا بھی دخل. گرامی قدر حضرات، کیسا علم عطا فرمایا. میں عرض کر رہا ہوں ما کان و ما یکون کا سارا علم، اور حضور کا علم اس پر محیط ہے. ما کان و ما یکون کو محیط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا کے علم کو محیط ہے. ما کان و ما یکون تو خود محدود ہے، کان اور یکون ایک خود حد ہے نا بھائی. تو اس حد کو اگر محیط بھی ہو جائے تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پر تو شرک ہو رہا ہے، ان بیچاروں نے تو علم پڑھا ہی نہیں. ما کان و ما یکون کا محیط علم جو ہوتا ہے وہ علم خدا کے علم کا محیط نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہو چکا ہے اس کا علم بھی عطا فرما دیا، جو کچھ ہوگا اس کا علم بھی عطا فرما دیا. اور یہ کس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتی، یہ کس لیے کہ میاں صاحب فرماتے، اس لیے کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں؟ نہیں، قرآن خود کہتا ہے علمک ما لم تکن تعلم. عموم کے ساتھ جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سارا علم آپ کو عطا فرما دیا. موسیٰ علیہ السلام کو علم سیکھنے کے لیے خضر علیہ السلام کی معیت ہم نے دی، کہا کہ جائیے خضر کے پاس. آپ کو سیکھنے کے لیے کسی کے پاس نہیں بھیجا، آپ کو سارا میں نے خود ہی سکھا دیا. کہیے نا سبحان اللہ. بات سمجھ نہیں آئی؟ یہ بھی امتیاز ہے سرکار کا. کسی کو کچھ سیکھنے کے لیے کسی بندے کے پاس بھیجیں، وہ اس کی منت اٹھائے. فرمایا ابھی بھی اتنا بھی آپ کو کسی کا محتاج نہیں کیا کہ اس سے آپ سیکھیں، مجھ سے سیکھیں. میں نے خود سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے، پڑھا دیا ہے، سکھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے. اور یہ قوت پیدا کرتی لتبین للناس ما نزل الیہم. جو کچھ آپ کو سکھا دیا ہے آپ اپنی امت کو سکھا سکتے ہیں. اسی لیے آپ کو بھیجا ہے، آپ سکھائیں، بتائیں. حضور نہ صرف خود جانتے ہیں بلکہ اپنی امت کو بتایا بھی ہے اور بتا سکتے بھی ہیں. قرآن فرماتا ہے، قرآن فرماتا ہے. اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ غصہ ہم پہ حضور کی تعریف کریں، علم بیان کریں، ہم پہ غصہ ہے. ہم نے کہا بخاری شریف ساری نکال دو اس میں سے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں ان سے بڑا بھی کوئی راوی ہوگا بھائی؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں حضرت عمر کا ایک عجب ہی انداز. حضور نے انہیں اسلام کی عزت فرمایا، یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر سے، اسلام کو عزت دے. تو عمر اسلام کی عزت ہے بھائی. نہیں سمجھ آئی آپ؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی. گھر میں آپ لوگ کہتے ہیں یہ بیٹی ہے، یہ اس گھر کی عزت ہے، یہ ماں ہے اس گھر کی عزت ہے، یہ بہن ہے اس گھر کی عزت ہے، یہ ہماری دستار ہے جی، یہ اس گھر کی عزت ہے. اللہ فرماتا ہے، اللہ کا حبیب فرماتا ہے وہ اسلام کی عزت چاہیے تو عمر دے دے. اور لوگوں عمر کو کیا جانتے ہو؟ عمر اسلام کی عزت ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. عمر اسلام کی عزت ہے، حضور نے خود فرمایا. عمر کو کچھ ہو جائے، عمر کی کوئی توہین کرے تو اسلام بگڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی کا اسلام بگڑ جاتا ہے، اللہ کا اسلام بگڑ جاتا ہے. کیوں؟ عزت اسلام. اسلام کیا ہے؟ اسلام تو دین ہے اللہ کا. ان الدین عند اللہ الاسلام. عمر کی کوئی توہین کرے اسلام بگڑ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں بولنے کیوں نہیں دیتے، ہم صحابہ پر تنقید کر سکتے. میں نے کہا تم الو کے پٹھے ہو، ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے تم صحابہ کے خلاف. اگر بولنا ہے تو نکلو مسلمانوں سے، دفع ہو جاؤ. اسلام کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہے ہو. حضرت عمر پر تنقید کرو گے، اسلام کی عزت پہ تم نے ہاتھ ڈالی. اسلام دے کلیجے تے ہاتھ پایا تو. اور ابھی کہتے ہو ہمیں اختیار ہے، ہم بات کر سکتے. کس طرح تم بات کر سکتے؟ عمر کی توہین ہو جائے اسلام کی توہین ہوتی ہے. بولو نا
نا مسلمانوں؟ بے شک. زور سے کہو سبحان اللہ. حضرت عمر کی توہین ہو جائے اسلام کی توہین ہوتی ہے. عمر عزت اسلام ہے, عمر شوکت اسلام ہے. حضور خود فرماتے ہیں میرا عمر وہ ہے جس کی زبان پر حق بولتا ہے. شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے. کہو سبحان اللہ. عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. اور ایک دن حضور نے فرمایا جبریل امین سے, فرمایا جبریل میرے پاس وہی لاتے ہو, میرے دوستوں کی بھی کوئی تعریف ہے اللہ کے ہاں کہ میری تعریف ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے دوستوں کی اللہ کے ہاں بڑی شان. فرمایا دیکھو یہ عمر ہے, اللہ کے ہاں اس کی بھی کوئی تعریف ہے, اس کی کوئی مدح ہے؟ یہ میرے عمر ہے, میرے عمر کی کوئی مدح ہے تیرے اللہ کے ہاں؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے نوح علیہ السلام جتنی عمر اور اتنا وقت مجھے اللہ تعالیٰ دے دے, یعنی 950 سال, اور میں مسلسل آپ کے عمر کی تعریف کرتا رہوں تو 950 سال ختم ہو جائیں گے, عمر کی جو اللہ کے ہاں شان ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. میں جبریل اپنی زبان سے اس مجمع میں کیا تقریر کروں جہاں اس بات پر بھی آپ آہستہ سے سبحان اللہ کریں. تقریر تو میں آپ سے ہی کروں گا نا, جب آپ اس طرح بولیں گے میں کیا بات کروں. پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ, اور گھبرائیے گا نہیں. اور گھبرائیے گا نہیں, گھبرائیے گا نہیں اس بات پر, سن لیجئے اس پہ گھبرائیے گا نہیں. بعض شیعہ نما اس بات پر بگڑ جاتی کہ جی اتنا بڑھا دیا آپ نے, تو اہل بیت کدھر گئے؟ میں نے کہا تمہارے دل کو کیا دھڑکا لگا ہے؟ کیوں دھڑکا لگا ہے؟ کیوں لگا ہے دھڑکا تمہیں؟ تم نے ہمیں نہیں جانا, بار بار ملنے کے باوجود نہیں جانا؟ جن کی دانتوں میں بریلی شریف کی درگاہ کے ٹکڑے ہوں وہ کبھی اہل بیت کے مخالف نہیں ہو سکتے. ہم صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت کی عظمت کم کرنا چاہتے ہیں. سنو ایک جملہ, اور جو نبی اپنے پاس بلا کر غیروں کو اپنا بنا کر یہ شان دے دیتا ہے کہ جبریل 950 سال عظمت بیان کریں تو عمر کی شان ختم نہیں ہو سکتی. تو جس علی کو نبی کہے علی منی وانا منہ, محمد علی ہے, علی محمد ہے, اس علی کی شان کیسے ختم ہو سکتی؟ اس بات پر توجہ رکھیں کہ امام احمد رضا بریلوی کی فکر سند ہے اس دور میں, اور اس نے توازن کے ساتھ انہوں نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. یہ شودے 2 لفظ بولیں تو ان کو شک پڑتا ہے کہ کشتی ادھر ڈوب رہی, اور ادھر بات کرتے تو ادھر ڈوب رہی. میں نے کہا ادھر پتوار جو ہے نا وہ بریلی والے کے ہاتھ میں, بڑے توازن کے ساتھ چلتا ہے وہ. اگر وہ یہ کہتا ہے نا کہ وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر, وہ عمر جس کی آدھا پہ شیدا سکر, اس خدا دو اس حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ اگر یہ کہتا ہے تو یہ بھی کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. یہ توازن آپ کو ملے گا بریلی شریف میں. اور ہم لوگ ایسے ہی بے سند بات نہیں کر رہے. میرے والد خود بریلی شریف سے فارغ ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارا مسلک بریلی شریف نہیں ہے. ہمارا مسلک بریلی شریف ہے. جن کا نہیں ہے نہیں ہوگا, ہے بریلی شریف مسلک ہے ہمارا, ہے. میرے باپ بریلی شریف سے فارغ ہیں. ہم نے مانگ تانگ کر علم بھی نہیں پڑھا کہ 2 جملے ادھر سے پڑھ لیے, 2 ادھر سے پڑھ لیے, 6 ادھر سے پڑھ لیے. کچھ کہا میں نے خود مطالعہ سے پڑھ لیے نہ. میرے باپ بریلی شریف کے فارغ, میرے استاد بریلی شریف کے فارغ, میرے ماموں بریلی شریف کے فارغ ہیں, میرے خالو بریلی شریف کے فارغ ہیں, میرے سسر بریلی شریف کے فارغ ہیں. ساری نسبتیں بریلی شریف سے ہماری. نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نور قبلہ عالمی مبلغ اسلام, سلطان
مناظرین فکر اہل سنت آسمان مسلک رضا ترجمان فکر رضا. مسلک تو راستہ ہی ہوتا ہے نا، راستہ. اس معنی میں ہی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. بریلی شریف آپ کہتے ہیں، بریلی شریف، بریلی شریف تو آپ نے پڑھی نہیں ابھی. بریلی شریف پڑھیں گے تو آپ کو توازن نظر آئے گا. وہاں آپ کو صحابہ اکرام کی عظمت بھی نظر آئے گی، اہل بیت کی عظمت بھی نظر آئے گی، توحید بھی آپ کو ملے گی، شان رسالت بھی ملے گی. اور جو اس سے سوا کچھ سمجھتے ہیں بریلی شریف کو، میں نے کہا تم نے بریلی شریف کو سمجھا ہی نہیں، نہ ان کی فکر کو سمجھا ہے، نہ تمہیں پتہ ہے، ایسے ہی بڑبڑ کرتے ہو. تم کو کیا پتا کہ امام محمد رضا کون؟ امام محمد رضا کچھ نہ ہوتے تو آج دنیا میں جتنے بھی منکر ہیں سارے انہی کا نام لے کر ہاں 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 کرتے ہیں. میں نے کہا تکلیف ہے کیا؟ پیٹ میں درد ہے کیا ہے؟ ہائے تو ہائے وہی نکلتی، درد ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا ان کو کیا ہے؟ فرمایا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے. تمہیں نہیں پتا یہ کیا ہے؟ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں غار ہے، اور کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اعلیٰ حضرت کو صرف یہ کہہ دینا کہ ایک مدرسہ ہے یا ایک مولوی ہے، غلط بات ہے. حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی تعظیم نقشبندیوں پر، قادریوں پر، چشتیوں پر، سور وردیوں پر، جو جس سلسلے کے ولی کا مرید ہے اعلیٰ حضرت کی تعظیم اس پر لازم ہے، اس وجہ سے کہ اعلیٰ حضرت نے کسی ایک سلسلہ کے ولیوں کا دفاع نہیں کیا، اعلیٰ حضرت نے اللہ کے سب ولیوں کی عظمت کا دفاع کیا. لہذا جو بھی اللہ کے ولیوں کو مانتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کو بھی مانے، کیونکہ آپ نے سب ولیوں کی عظمت کا دفاع کیا. گرامی قدر حضرات، حضرت عمر بن خطاب، آخری بات، وقت ختم ہو گیا اور ابھی موضوع میرا شروع ہونے والا ہے. یہ بنیاد میں نے پیش کر، یہ بنیاد ہے، حقیقت جانے آپ. اس پر ابھی مثالیں چلیں گے، اور مثالیں جب چلیں تو بس جتنی بس 100 150 200 بھی بیان کریں، کیونکہ ابھی تو احادیث پیش کرنی ہے نا. ہم نے بنیاد اس کی قائم ہو گئی. اور ہمارے پنجاب میں جب وہ چھاپا یا کوئی چنگیر بناتے ہیں نا تو بوڑیاں تو کہتی ہیں اس کی گلی ہی مشکل ہوتی ہے. یہ 1.5 گھنٹے میں گلی بن گئی. اب اس پر تو وہ وار ہی دینے ہیں، جتنے دن وہ آسان ہیں، جتنے بھی دیتے جائیں. مثالیں اب آئیں گی، بنیاد بن گئی. بات سمجھ آئی؟ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، بخاری شریف، مشکات شریف سب میں بسند صحیح امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے. اور حضرت عمر بن خطاب کی لفظ سنیں آپ، قابل توجہ ہیں. فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، نبی علیہ السلام نے ہمیں خبر دی بدء خلق سے لے کر ابتداء آفرینش، ابتدا سے لے کر حتی داخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، ابتداء خلق سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک رسول اللہ نے سب باتیں بیان فرمائیں. اور اب مجھے افسوس ہوا کہ یہ بات میں نے آپ کے سامنے کیوں بیان کی. اس ذوق میں یہ پیش کرنے والی چیز ہی نہیں تھی. پیار سے کہو سبحان اللہ. کمال، بالکل اتنے اٹھے زور سے کہو سبحان اللہ. کچھ سمجھ آئی آپ؟ اب ہمارے ذمہ لگائیں گے یا احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں. میں نے کہا بخاری شریف امام احمد رضا نے لکھی ہے، اور یہ بات عرفان شاہ نے نہیں، حضرت عمر نے کہی. بدء خلق سے لے کر جنتیوں کے جنت کے داخل ہونے تک اس مجلس میں، ورنہ میرے پاس وہ بھی حدیث ہے کہ داخل ہونے کے بعد کی باتیں بھی حضور نے بیان فرمائی. یعنی حضرت عمر کی اس بات پر بھی میں بس نہیں کر سکتا کہ جنت میں داخل ہونے تک نہ، یہ حتیٰ سے بیان کر رہے ہیں نا داخل ہونے تک. میرے پاس ایک انس بن مالک کی روایت اور بھی بخاری میں ہی موجود ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد تک کی خبریں بھی نبی علیہ السلام نے عطا فرما دی. اب میں ہاتھ باندھ کر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس پہ فکر کرو، غور کرو. کل نہیں جانتے، کل نہیں جانتے. میں نے کہا اللہ کی قسم آپ مولوی نہیں ہیں، آپ بیروپیے ہیں، بیروپیے. سمجھ آئی؟ جوکر ہیں آپ، مسخرے ہیں، ایکٹر ہیں آپ مولوی نہیں ہیں. کہتا کیوں؟ میں نے کہا آپ کو یقین ہے کہ کل کی بات کا جسے خبر ہو وہ اللہ ہوتا ہے؟
اس نے کہا ہاں، تو کہ اللہ کہتا ہے خود کہ یہ تو خاص علم ہے میرا، میں جانتا ہوں کل کا، کل کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہا پکی ہے۔ میں مولوی جی پکی بات ہے؟ یہاں اس علاقے میں بھی مسجد ہے، اس علاقے میں مسجد ہے، وہ بھی کہہ دیں گے، ابھی بھی کہیں گے مالا تقسیب و غدا، کل کی بات اللہ کا خاص علم ہے۔ میں نے کہا پکی بات؟ کہا پکی۔ میں نے کہا اس پہ قائم ہو؟ قائم۔ میں نے کہا شام کو ساؤتھ فیلڈ اسکوائر نمبر 1 میں میرے پاس آنا، میں تمہیں خبریں سناؤں گا۔ مفتی صاحب نے مجھے چھوٹا سا خبریں سننے کے لیے ٹی وی لے کر دیا، میں تمہیں خبریں سناؤں گا۔ جب خبریں ختم ہو جاتی ہیں نا تو اس کے بعد ایک بچی کہتی ہے بھائی موسم کا حال آپ کو بیان کریں۔ جی موسم کا حال بیان کریں، اور وہ کہتی ہے کہ کل اتنے بجے اس علاقے میں، نہیں سمجھ آئی، اتنے بجے اس علاقے میں بارش ہوگی، اور جس وقت وہاں بارش ہوگی اس وقت ساؤتھ میں دھوپ ہوگی، وہاں تیز ہوا چل رہی ہوگی، اور چونکہ وہ اسباب کا علم ہے نا، وہ 100% یعنی 100% صحیح نہیں ہوتا، لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ 80% صحیح ہوتا ہے۔ تو جب اسباب کے تحت 80% ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کل کیا ہوگا، تو میں نے کہا اللہ کا علم کیا اس بچی سے بھی کم ہو گیا کہ وہ اپنے حبیبوں کو بغیر سبب کے یہ نہیں بتا سکتا۔ بولو بولو نہ بولو، کچھ تو بولو۔ اب سن رہے مست ہو کر کے تقریب بھی آنے لگی۔ میں نے کہا ملا تیرا مذہب تو گیا اسی وقت، یہ شام کی خبروں میں ہی گیا، تو اس کا تو بیڑا کرک گیا۔ تیری تو آیتیں بھی گئی نا اسی میں، جو مطلب آیتوں کو تو سمجھتا ہے، اِنَّهُ الْمُصَابَ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہتے ہیں یعلم ما فی پیٹ میں کیا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں۔ میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہا پکی ہے۔ میں نے کہا صرف 10 پاؤنڈ لگتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے، اور اگر 5 مہینے بعد ہو تو یہ بھی بتاتے ہیں بچہ ہے کہ بچی ہے۔ صرف 2 مہینے بعد بھی پازیٹیو نیگیٹو رپورٹ تو دیتے ہیں نا، اور اگر 5 مہینے بعد ہو تو بالکل بتا دیتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ تو میں نے کہا یہی مطلب ہے، اس پر پکے ہو؟ کہتے پکا ہوں۔ تو میں نے کہا اس مشین پر ایمان لے آؤ، کیونکہ اللہ کے بنا اگر کوئی بھی نہیں بتاتا تو یہ تو بتاتی ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اور نہیں سمجھ آئی؟ یعلم ما فی الارحام کا آیت پڑھتے ہیں باقاعدہ، اور ہے بھی یہ آیت ہے بھی، پیٹ میں کیا ہے وہی جانتا ہے۔ اندہ الوسع کہتے خبر مبتدا مقدم ہو اثر ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا سارا اثر توڑ دیا اس مشین نے توڑ دیا، اب تیرا اثر کدھر گیا؟ اور بیوقوفا مذہب تو ہمارا سچا ہے نا کہ فرمایا بغیر سبب کے کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ بھی جانو کہ اپنے رسولوں کو بغیر سبب کے بھی میں نے یہ علم عطا فرما دیا۔ اس طرح بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، ایک میاں بیوی حضور کے پاس آئے، لعان کیا آپس میں، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کا نکاح فسخ کر دیا، لعان سے فسخ کیا۔ اب ٹائم نہیں ہے، آخری بات ہے میری، لعان سے نکاح فسخ کر دیا، ایک دوسرے پر انہوں نے لعان کیا، لعنت کی ان۔ نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح فسخ کیا اس قانون کے تحت، نکاح فسخ ہو گیا لعان سے۔ جب نکاح ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑی حیرانی ہے، نکاح فسخ ہو گیا یہ پتہ ہی نہیں چلا اس کی لعنت ٹھیک ہے یا اس کی لعنت ٹھیک ہے، وہ سچا کون علم ہے؟ دونوں نے لعنت کی ایک دوسرے پر۔ آپ نے فیصلہ کر دیا۔ حضور نے فرمایا تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ لولا ما مضى من کتاب اللہ لکان لی ولہا شان، اگر لعان کا یہ اصول خدا مقرر نہ کرتا تو پھر میں تمہیں اپنا علم دکھاتا۔ تو یہ قانون مقرر ہے، میں قانون کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں، اپنے علم کے مطابق نہیں کر رہا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں قانون سننا بھی نہیں چاہتا، وہ ہو گیا، میں غلام ہوں، مجھے علم دکھائیے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں ان میں سچا کون ہے۔ فرمایا اب سروہا، اگر علم دیکھنا چاہتے ہو میرے غلام تو دیکھو، اب سروہا، اس عورت کو، اس کے احوال کو نظر میں رکھنا، اپنی بیوی سے کہہ دو اس کی خبر رکھے۔ ان جاءت کھل العینین سابغ الیتین خدلج الساقین فهو لشریک ابن سمحہ۔ فرمایا اگر کچھ عرصے کے بعد اس کے گھر بیٹا پیدا ہو
جس کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں اور پچھلا دھڑ اس کا بھاری ہو اور گہرا سرما لگا ہوا ہو اس کی آنکھوں میں، بچہ پیدا ہو اس شکل کا کہ اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہو قدرتی، اور پچھلا دھڑ اس کا بھاری ہو اور پنڈلیاں اس کی چھوٹی چھوٹی اور موٹی موٹی ہوں، اس شکل کا بچہ اگر پیدا ہوگا تو میرا علم یہ ہے وہ شریک کا بیٹا ہے۔ اب اس سبحان اللہ میں کیا حدیث سن رہے ہیں؟ جب آپ لوگ آہستہ سبحان اللہ کہتے تو مجھے اس طرح لگتا ہے جیسے دارالعلوم دیوبند میں تقریر کر رہا ہوں۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ عاشقوں میں تو اس طرح تقریر نہیں نہ ہوتی، زور سے کہو سبحان اللہ۔ غصہ نہیں کرنا کہ آپ کہیں 2 گھنٹے سن سن کے تو آخر میں یہ بتا دیا آپ نے، اور تیز کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ آج تو بار بار کہا ہے پھر نہ کہنا پڑے، کیونکہ 2 مہینے ابھی رہنا ہے نا۔ اب آپ ملا علی قاری مرکات شرح مشکات میں حدیث پاک کا نتیجہ بیان کرتے وَإِتْيَانُ الْوَالِدِ، میں نتیجہ خود دے چکا ہوں لیکن ہماری عادت ہے بزرگوں کا نتیجہ بیان کرتے، فرماتے ہیں بچے کا پیدا ہونا علی الوصف الذی، انہی اوصاف پر جو حضور نے بیان فرمائے، یہ نبی پاک کا معجزہ بھی ہے اور وہ خاص علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ یعنی 10ویں صدی ہجری کا محدث ہے، کوئی آج اپنا نتیجہ ہم نے اخذ کیا وہ نہیں بیان کرتا، اور اس کی سب لوگ تصدیق کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص جو صفات ہیں ان کا مظہر بھی اپنے حبیب کو بنایا، اور اس میں سے پہلی صفت علم ہے، اس میں سے چند باتیں ابھی میں نے بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، حضور قبلہ عالم کے فیوض و برکات میں اللہ تعالیٰ اور ترقیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔